ایک بات جو اس وقت پوری دنیا میں موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے وہ ہے ایپسٹین فائل۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو موضوع رائج ہو اس کے اوپر ضروری گفتگو کی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا موضوع مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، تو یہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سویلائزیشن کے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت اسلام و فوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں ہی تقریباً $70 ملین سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز ہیں نان مسلمز، ان کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور نیریٹو جو تبدیل ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں میں اس کو واپس اسلام کے خلاف لے کر آئیں۔ تو $70 ملین سے زیادہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کام کے لیے مختص کر دیے گئے۔ یہ جو سوشل میڈیا کریٹرز ہیں یہ اپنے چینلوں کے اوپر، اپنے جو ٹویٹر ہے جس کو آج ایکس بولا جاتا ہے، یا ٹک ٹاک ہے جو اب چائنا کے انفلوئنس سے نکل کر امریکہ کے انفلوئنس میں آ گیا ہے، امریکن بزنس مین نے اس کو خرید لیا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں اب اس وقت اسلام و فوبیا کا گڑھ بن چکے ہیں، اور یہاں پر وہ نیریٹو چلایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی خدا نخواستہ سب سے زیادہ ایول کلٹ ہے، العیاذ باللہ۔ اور مقصد اس کا واضح ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کن کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے، یہ دنیا سمجھتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے مغربی حلقوں میں، وہ ہے پیڈوفائلز کا، اور یہ ایک یقیناً ڈریگیٹوری ٹرم ہے، اور اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ سب کو پتا ہے، یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سے ایپسٹین فائلز دنیا کے سامنے آئی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مسلم ملک نے یا کسی مسلم ادارے نے ان فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، نہیں، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اسی نے ان لاکھوں فائلز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے مغربی تہذیب اور اس کے رکھوالوں کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، کہ جن لوگوں کو پیڈوفائلز کہہ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، نشانہ بنانے والے خود پیڈوفائلز ہیں۔ اور لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تمام انفلوئنسرز کو، جو پولیٹیکلی انفلوئنس رکھتے تھے، جو اپنے کلچر کے اعتبار سے انفلوئنس رکھتے تھے، یا بزنس میں انفلوئنس رکھتے تھے جیسے بل گیٹس ہے، ایلون مسک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو کس نے اس ٹریپ میں پھنسایا؟ وہ کون ذہنیت ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر، وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں، اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، انفلوئنشل پرسنالٹیز بنیں گے، منسٹرز بنیں گے، یہ لوگ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز چلائیں گے۔ ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں، اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھائی دیکھو، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جا رہی ہے۔ تو یہاں مسئلہ اخلاقیات کا نہیں ہے، یہ جو معاشرہ ہے مغربی تہذیب کا معاشرہ، یہ اس دلدل میں، برائی کی دلدل میں اتنا گہرا دھسا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہاں جو اخلاقیات ہے وہ بہت آرٹیفیشل ہے۔ وہ آپ کو یہ قانون بنا کر کہیں گے کہ آپ مائنر سے شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ تعدد ازواج نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ عورت کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ قانون کی حد تک کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جو قانون ساز ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں،
वही फिर इन कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, वही फिर पेडोफाइल बनते हैं, वही फिर छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, वही फिर औरत को गुलाम बनाते हैं, बांदी बनाते हैं, औरत को रखेल बनाते हैं, और वही फिर शादी तो एक से करेंगे, लेकिन ये शादी का जो खेल है, यानी अपने नफ्स को तस्कीन पहुंचाने का जो खेल है, वो दसियों बीसियों बल्कि सौयों और हजारों औरतों से अपनी जिंदगी में कर बैठते हैं। ये दरअसल खोखला मुआशरा है। यहाँ जो मैंने अभी बात कही कि वो कौन लोग हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को नचाते हैं, वो कौन लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को नचाते हैं, ये वो सहयूनी ताकतें हैं कि जो एक अरसे से, आज से नहीं बल्कि सोइयों सालों से जो इसी काम के ऊपर मामूर हैं। ये लोग वो हैं कि जैसे ही ये खतरा महसूस करते हैं, फौरन ही अपने लबादा और बदलते हैं और ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ यानी साजिश करते हैं। मैं इस मौके पर आपको एक अपनी आने वाली किताब का एक इक्तिबास पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मेरी किताब बाय द वे मैंने उसका एडवर्टाइज इतना कर दिया है कि लोग 9 अप्रैल का आप बिल्कुल शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। तहाफुतुल मलाहिदा नाम से ये किताब आ रही है, तो उसकी तीसरी जिल्द में लिबरलिज्म के मौजू के ऊपर गुफ्तगू है। उसमें लिबरलिज्म की मुख्तसर तारीख जहां मैंने लिखी है, तो उसमें एक मूवमेंट है, मरानो मूवमेंट। उसके बारे में आप में से बहुत से लोग शायद इस मूवमेंट के बारे में न जानते हों, लेकिन इस किताब का मैं इक्तिबास आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मरानो का नाम शायद बहुत से लोगों ने पहली बार पढ़ा हो। कुरून वुस्ता में यानी मिडिल एजेस में पूरे यूरोप में ईसाइयों की हुकूमत थी, लेकिन स्पेन ही वाहिद ऐसा इलाका था जो मुसलमानों के जेर नगी था। यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां यहूदी आबाद थे, उन पर बहुत जुल्म किया जाता था। इस जुल्म की वजह यह थी कि कैथोलिक ईसाई ये मानते थे कि इन यहूदियों ने ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया है, और चूंकि यहूदी उनके सूली पर चढ़ाए जाने को सही समझते हैं, लिहाजा ये भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इस वजह से उन्होंने इस्लामी हुकूमत में आकर, यानी यहूदियों ने इस्लामी हुकूमत में आकर रहने को तरजीह दी। यही वजह है कि स्पेन में एक बड़ी अकलियत यहूदियों की थी जो इज्जत के साथ वहां रहती थी। वो मुसलमान जो स्पेन में आबाद थे, उनका ताल्लुक अल मगरिबुल अक्सा से था। अल मगरिबुल अक्सा का एक हिस्सा आज मोरक्को है। अल मगरिबुल अक्सा के तहत लीबिया, अलजायर, मोरितानिया वगैरह ममालिक आते हैं। जब इसराइल की नाजायज हुकूमत कायम हुई, तो इस इलाके के यहूदियों ने भी बड़ी तादाद में इसराइल हिजरत की, यानी ये अल मगरिबुल अक्सा से हिजरत करके इसराइल पहुंचे। यहां बहुत बड़ी तादाद में यहूदी आबाद थे और आज भी किसी हद तक पाए जाते हैं। ये वो यहूदी थे कि जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत लुटी और मुसलमानों ने वहां से हिजरत की, तो इन यहूदियों ने भी वहां से हिजरत की। अलबत्ता वो यहूदी जो स्पेन से मुंतकिल नहीं हुए, उन पर जुल्म सितम किया गया, लिहाजा उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बादिल नखास्ता या जाहिरदारी के तौर पर ईसाइयत को कबूल कर लिया। तिलमुदी शरीयत पर चलने वालों की फितरत में हमेशा साजिश का उन्सुर गालिब रहा है, लिहाजा इन यहूदियों ने साजिश के तौर पर ही ईसाइयत को इख्तियार किया। उन्होंने मजहबी तालीम पर खूब तवज्जो दी और इस रास्ते से उन्होंने अपनी एक हैसियत बना ली, लेकिन खुफिया तौर पर वो यहूदी ही रहे। इन लोगों की बाकायदा खुफिया मीटिंगें हुआ करती थीं, वो अपने मजहबी अहकाम पर अमल करते थे, लेकिन हकीकी तौर पर यहूदी और जाहिरी तौर पर ईसाई होने के बावजूद वो तरक्की करते करते शाही खानदानों के करीब हो गए। ये असल बात है। इन खानदानों में उनकी शादियां हो गई, फिर वो चर्च के निजाम में दाखिल हो गए और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो गए। यहूदियों की इस तहरीक को तारीख में मरानो मूवमेंट कहा जाता है। ये तहरीक 14वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई थी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की ये इबारत मुलाहिजा फरमाएं। अंग्रेजी की इबारत है, मैं उसका तर्जुमा आपको सुना रहा हूं। स्पेन की तारीख में मोरानो उस यहूदी को कहा जाता है जिसने जुल्म सितम से बचने के लिए ईसाई मजहब इख्तियार किया, लेकिन खुफिया तौर पर उसने यहूदियत पर अमल जारी रखा। यह कौन कह रहा है? ब्रिटानिका। 14वीं सदी के आखिर में स्पेन के यहूदियों को मुतासिब ईसाइयों के गिरोह के हाथों खत्म हो जाने का खतरा था। हजारों यहूदियों ने मौत को कबूल किया मगर अपने मजहब को नहीं छोड़ा, लेकिन दसियों हजार यहूदियों ने बज़ाहिर ईसाइयत को कबूल करने में ही आफियत समझी। फिर ये मरानो मालदार होने लगे और यूं उनको रियासत में, शाही दरबार में और चर्च के निजाम में आला ओहदे मिलने लगे।
یہاں تک کہ برٹانیکا کی عبارت ہے، آگے لکھا جاتا ہے جب یہ مذہبی عہدوں پر فائز ہو گئے تو پھر اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا. انہوں نے عیسائیوں میں مذہب کے خلاف شکوک پیدا کرنا شروع کیے، پوپ کی روایت کے خلاف بولنا شروع کیا. عام عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما اور پادری ہیں. جب پادری ہی مذہب کے خلاف بول رہے ہیں اور اس پر تنقید کر رہے ہیں تو واقعی مذہب کے اندر ہی خرابیاں ہیں. اس سے پہلے کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مذہب کے اوپر تنقید کرے، لیکن مرانو موومنٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا اور مذہب پر تنقید کی جانے لگی. یہ واقعہ 14ویں صدی عیسوی کا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 14ویں صدی عیسوی میں کچھ یہودی لباس بدل کر، نیا لبادہ اوڑھ کر عیسائی بن جاتے ہیں اور پادری بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ چرچ کے نظام میں دخل اندازی کرتے ہیں. پروٹسٹنٹزم یہاں سے شروع ہوتی ہے، لبرلزم یہاں سے شروع ہوتی ہے، عیسائیوں کو مرتد بنا دیا جاتا ہے، ان کو دین سے پھیر دیا جاتا ہے. یہ سب کا کام سارا کا سارا خفیہ طور پر ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ اندر سے عیسائیت کو کھوکھلا کر دیا جائے. اب عیسائیت کھوکھلی ہو جائے ہماری وجہ سے. لیکن یہ ایک ذہنیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ ایک کمیونٹی ہے خاص صہیونیوں کی، کہ جن کا کام ہمیشہ الٹا سیدھا لباس پہن کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا ہے، جن کا کام ہمیشہ سازشیں کرنا ہے، جن کا کام سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کرنا ہے. جو ایپسٹین ہے یہ کس ملک کا ایجنٹ ہے، یہ آج پوری دنیا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے. آج ہزاروں ویڈیوز خود امریکہ میں بن رہی ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین کے تعلقات کہاں کہاں تھے، کس ایجنسی کے تحت وہ کام کر رہا تھا، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے آئی لینڈ پر بلایا، ان کے تعلق سے ان سے حرکتیں کروائیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، سب اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد ایپسٹین کا بھی قتل کر دیا گیا جیل میں. یہ بھی ایک لمبی تھیوری ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس پوری سوسائٹی کو ایپسٹین نے اپنا ایک آدمی نے اپنا محکوم بنا لیا. پورا جو جیو پالیٹکس ہے پوری دنیا کی وہ ایک آدمی کے اشارے کے اوپر ناچنے لگی. وہ آدمی کہاں سے کمانڈز لے رہا تھا، کہاں سے حکم لے رہا تھا، یہ سب کو پتا ہے. تو ایک خاص ذہنیت ہے جو کئی سو سال سے اسی طریقے سے کام کرتی چلی آ رہی ہے. ایپسٹین فائل نے جو کچھ آج تک اس صہیونیوں کے تعلق سے لکھا گیا، دراصل اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو خفیہ طور پر اپنے جال میں پھنساتے تھے تاکہ اپنی مرضی کے کام کرا سکیں. دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے، جیو پالیٹکس اسی طریقے سے چلتی ہے. ورنہ لوگ طاقت کی زبان بہت سی مرتبہ نہیں سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں کہ ان کی فائلیں نکل کر نہ آئیں، چونکہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو عزت رہ جائے. ورنہ مجھے ایسی امید نہیں ہے، یعنی حرکتوں میں وہ بھی ملوث ہوں گے. ابھی تک کے کسی کا نام نہیں آیا ہے میری معلومات کے مطابق، الحمدللہ.